واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وان. پھر تیسرا اپنی ذات اور اہل ویال کے ذریعے خدمت. جب نبی اسلام ہجرت کے لیے تشریف لے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر پہلے ابو بکر کے گھر آئے اور ان کو بتایا کہ بھائی میرا ہجرت کا ارادہ ہے. اب یہ ہجرت کا سفر کوئی آسانی کا سفر نہیں تھا، اپنی جان خطرے میں ڈالنے والی بات تھی، کیونکہ کفار جان کے دشمن بنے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ موقع ملے اور ہم ان لوگوں کو جان سے ہی مار دیں. مگر ابو صدیق تیار ہو گئے. پہلے تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو آپ ہمارے لیے روزانہ کھانا بنا دینا. پھر اپنی بیٹی اسماء سے کہا کہ بیٹی آپ چھوٹی ہو، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، آپ ہمیں فلاں جگہ پر کھانا پہنچا دینا. پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا سارا دن کفار کے پاس جا کے ذرا ان کی خیر خبر ہمیں بتانا کہ وہ سوچ کیا رہے ہیں، آئندہ پلان کیا ہے ان کا کرنے کا. اور اپنے غلام سے کہا کہ تم بکریاں چرانے کے بہانے آنا اور ہمیں غار میں آ کے دودھ پلا دینا. خود بھی خدمت میں مصروف، بیوی بھی خدمت میں مصروف، بیٹا بھی مصروف، بیٹی بھی مصروف، غلام بھی مصروف. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین میں ہیں اور 2 وزیر آسمانوں میں ہیں. آسمانوں میں میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں اور زمین میں میرے دو وزیر ابو بکر اور عمر ہیں. اور ایسا ہی ہوا کہ ابو بکر و عمر کو اللہ نے نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرمائی. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں نبی علیہ السلام کے بدن مبارک کو جنت کی جس مٹی سے بنایا گیا تھا وہ کچھ مٹی بچ گئی تھی، اس کو اللہ نے ابو بکر کے جسم کو بنانے میں استعمال فرمایا، اور جو اس سے بچ گئی اس کو عمر کے بنانے میں استعمال کیا. اب کہتے ہیں نا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تینوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر دیا اور قیامت کے دن وہ اکٹھا اٹھائے جائیں گے.